جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اب دھواں جب سب نے کہا نا، ہوں مجھے بھی دھواں نظر آیا، لیکن یہ لوگ دھوئیں میں کچھ اور بھی دیکھ رہے تھے۔ شاید میرے سامنے یہ تھے، صحیح۔ میں ادھر تھا، میرے سامنے یہ تھا، مجھے صرف دھواں نظر آ رہا تھا۔ اور اس کو دیکھ کر کوئی مخلوق نہیں محسوس ہوگی آپ کو اس وقت، اگر میرے اینگل سے آپ دیکھیں تو صحیح۔ تو یہ لوگ چیخ رہے تھے کہ کوئی ہے دھوئیں میں، دھوئیں میں کوئی چیز ہل رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے ہماری جانب، اور کوئی ہے۔ انہوں نے تو باقاعدہ ماشاءاللہ ریکارڈ کرتے ہوئے نکلے ہیں باہر یہ، اور چیختے ہوئے کہ مت رکے، وہاں پر آ جائیں۔ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو دوسرے فریم کے اندر ہم بھاگے ہیں نا، تو لکیلی ایک چیز یہاں ریکارڈ ہو گئی جو بقول سہیل بھائی کی اور کامران بھائی کی وہاں سے موو ہوتی ہوئی آ رہی تھی۔ اچھا، وہ ادھر سے موو ہوتی ہوئی؟ جی، ان کے بقول وہ وہاں سے ادھر آئی ہے، اور انہوں نے اس کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے، ریکارڈ کیا۔ ہلتے ہوئے تو پھر ریکارڈ ہوا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ پورا دھواں کا جو مجسم ہے وہ اس میں سے پھوٹ رہا ہے اور یہیں پہ مجسم ہو گئی ہے۔ اب میں جو اپنے آپ کو نہیں سمجھا پا رہا نا، دیکھیں ہم نے کئی مخلوقات کو دیکھا بھی ہے، ریکارڈ بھی کیا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عجیب سی شکلوں میں ہوتے ہیں، انسان جانور مکس بھی ہوتے ہیں، آپ جج نہیں کر پاتے کہ یہ انسان ہے یا جانور ہے، ایسا کئی بار ہوا ہے۔ لیکن جو چیز ایک عقل تصور نہیں کرتی نا، تسلیم نہیں کرتی، وہ یہ کہ یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے سامنے، ٹھیک، آپ نے دکھایا بھی ہے شاید، ایک کھڑکی یہ دیکھیں، یہ دوسری کھڑکی، صحیح، ٹھیک، یہ دیکھیں سامنے، یہی کمرہ ہے، اور یہ کھلی ہوئی کھڑکی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، دھواں نکل جانا چاہیے وہاں سے۔ سر بننا ہی نہیں چاہیے، بن گیا تو نکل جانا چاہیے، اتنا نہیں جمع ہونا چاہیے کمرے میں کیسے ہے اتنا دھواں؟ اچھا، دھوئیں کے اندر بھی خطرناک فیس ہے، کئی فیسز ہیں، یہ دھواں اٹسیلف وہ مخلوق ہے۔ دیکھیں ہم نے بھید کے اندر ہی کام کیا بہت عرصے پہلے، میتھس انڈسٹریز کے اوپر، مجھے یاد ہے عظیم سرور صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ ریکی ماسٹر رہے ہیں ماشاءاللہ، ابھی بھی ہیں۔ اب وہ ان کا جو مجھے کہنا تھا نا کہ سجاد، یہ آگ سے تو ٹھیک ہے بنے، لیکن یہ آگ کی لپٹ سے بنے ہیں۔ آگ کے اوپر بھی جو ایک سورس ہوتی ہے نا، اگر آگ یہاں جل رہی ہے، آپ یہاں بھی ہاتھ رکھیں گے نا، آپ کو ایک جل جائے گا آپ کا، اب وہ نظر نہیں آ رہا آپ کو، تپش تو جاتی ہے نا، وہ جو آگ تو یہاں نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں ہاتھ رکھنے میں وہ کیسے جل رہا ہے آپ کا ہاتھ، اور بیچ میں نظر نہیں آ رہا آپ کو، لیکن اس کی گرمائش ہے، وہ جلا دے گا آپ کو، یہ لپٹ ہے آگ کی، تو یہ اس سے بنے ہیں۔ اب لپٹ سے مراد دھواں، نہ نظر آنے والا دھواں، کبھی نظر آ جانے والے دھواں۔ سر اس دھوئیں کی کوئی سورس ہی نہیں تھی، کوئی آگ ہی نہیں تھی، کوئی کرنٹ ہی نہیں تھا، کوئی شارٹ سرکٹ ہی نہیں تھا، کچھ تو ہونا، یہ دھواں اٹ سیلف ایک دھواں تھا۔ اور اگر وہاں پر ایک تو پیچھے دروازہ، ٹھیک، اور ہم سے کیا کہا تھا انہوں نے کہ اگر کوئی آئے گا نا یہاں پر رات کو، تو اس کو یا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا وہ۔ اگر ہم تین نہیں ہوتے، ہم میں سے کوئی ایک ہوتا اور یہ دیکھ لیتا اگر، تو پیچھے تھے کانٹے، وہاں تھے بہت سارے بھونڈ ڈنک مارنے والے، ٹھیک، تو آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ اکیلے بندے کے ساتھ کیا ہونا تھا یار، جگہ اتنی خوفناک تھی، تو یہ تو ظاہر ہونے سے پہلے ہی بندہ وہاں پہ بے ہوش ہو جائے یا مر جائے، آپ دیکھیں نا کتنی خوفناک۔ اچھا، تبھی سہیل بھائی عرض کر رہے تھے بار بار کہ یار لمبے لمبے ہاتھ، وہ سب سے آگے تھے، مطلب ہم پیچھے دیکھ رہے تھے، اچانک ہم گھومے تو سہیل بھائی کدھر تھے؟ جہاں یہ دروازہ تھا، کمرہ تھا، اگر آپ ڈائریکٹ نوٹ کریں تو واقعی لمبے ہاتھ ہیں یار، مطلب مجھے وہ یاد آ رہا ہے جیسے مٹھائیوں کی دکانوں پہ کئی آئی وٹنس ہیں کہ یار مخلوقات آتی ہیں، انسان نما لوگ آتے ہیں، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، اور وہ مٹھائیاں لیتے ہیں، فریش نوٹ دیں گے آپ کو، بولیں گے نہیں، کچھ اشارے کریں گے، اور کڑک کڑک نوٹ دیں گے، اور ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ غیر معمولی طور پر ذرا لمبے ہوں گے۔ اگر آپ نوٹ کریں، جیسے آپ نے ابھی ایک چیز کہی کہ یار ایسا لگ رہا ہے اس کا کب نکلا ہوا ہے پیچھے سے، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ پیچھے بھی بہت ہے، اور سہیل بھائی کو لگا ہاتھ لمبے ہیں۔ اور ہم نے جو آج تک اس مخلوق کو ریکارڈ کیا ہے جی، زیادہ تر جو سنا بھی ہے آئی وٹنسز سے، جو عینی شاہد ہے اس مخلوق کو دیکھنے والے، ان سب نے زیادہ تر یہ کہا ہے
کہ ہم نے بچے دیکھے, بچے, چھوٹے بچے, وہ کیوں کہا ہے؟ ان کے قد کی وجہ سے. اتنے قد کے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا, 3 فٹ, 3.5 فٹ, 2.5 فٹ. اس مخلوق کو زیادہ تر دنیا میں اس ہائٹ پر ریکارڈ کیا گیا, دیکھا گیا. لیکن جو ہماری تحقیق میں سامنے چیزیں آئیں نا, یہ اصل میں بچے نہیں ہوتے, یہ اٹ سیلف خود ہی ہوتے ہیں اتنی ہائٹ پر, زیادہ تر موو اس ہائٹ پر ہوتے ہیں. یہ واللہ عالم کیوں, لیکن صرف بچوں کو نہیں ریکارڈ کیا ہم نے, بڑی عمر کے بھی ان میں سمجھ لیں بھاری آواز رکھنے والی مخلوقات کو ہم نے زیادہ تر اس ہائٹ پر ریکارڈ کیا, جس ہائٹ پر یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. اب چلیں ٹھیک ہے, جیسے ایک بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی نا کہ یار کوئی اس کمرے کے اندر, اس کمرے میں جہاں کوئی سانس نہیں لے سکتا, کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے اندر؟ ارے دروازہ ہلا تھا یار, میں تو ہکا بکا رہ گیا, ہلا کیسے, مطلب اندر سے کیسے ہلا؟ تارا کھلا ہوا نہیں ہو اندر, آپ کو گرمی دیکھ رہے ہیں آج کل ہم کیسے چل رہا ہے, یہ ہلا تھا دھر دھر. کوئی قید ہے اس کے اندر. اور سہیل بھائی ہم دونوں اس بات پر پہنچ گئے تھے کہ یار کوئی جاندار, کوئی انسان اندر اول تو رہ نہیں سکتا. اگر کوئی ہوگا نا تو شدید قرب, تکلیف, مطلب سانس لینا جہاں مشکل ہو, یہ تو کوئی سزا کہہ لیں, کوئی خدا نہ خواستہ اتنی سخت سزا کسی کو دینی ہونا تو آپ ایسی جگہ بند کر دیں جہاں نہ روشنی ہے, نہ ہوا ہے, نہ سانس لینا ہے, نہ کچھ ہے. تو ادھر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے یار 10-15 منٹ میں. اب تو جو گرمی کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا ہے 50 سینٹی گریڈ فیٹ لائک ہو گیا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں گے 40-50 لائک میں انسان کیسے زندہ ہوگا. ادھر تو کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک, دوسری جگہ جہاں اتنا دھواں ہے, اتنا دھواں ہے کہ صحیح سے آپ کو نظر نہیں, تھریش ہولڈ کرنے پہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ورنہ یہ جیٹ بلیک تھا ایسا جس کو آپ برائٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو ہلکا سا دھواں محسوس ہوگا. اب اس دھوئیں میں کوئی انسان کیسے ہو سکتا؟ کھانسے گا, کف کرے گا اور اس کو سانس چڑھے گا تو اس کی آوازیں ریکارڈ ہوں گی. وہ مثلا اگر کسی کو وہ ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں, دھواں وغیرہ دماغ میں چڑھتا ہے, ناؤز میں جاتا ہے, حلق میں پھنستا ہے, فوراً ہی کف کرنے لگتے ہیں لوگ. تو اتنی دیر پہ جتنی دیر میں ریکارڈنگ ہوئی تو اس میں تو کوئی کسی کی کف کی آواز نہیں آئے گی. ادھر ایسی جگہ ہے جہاں کوئی, اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس جگہ پہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے, اسی طرح اس جگہ پہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے یار. پھر اس جگہ میں رات کو کوئی کیسے ہو سکتا ہے جہاں سے باہر سے نہیں گزرتے لوگ رات کو. پورے علاقے کو پتہ ہے, لوگوں نے جھاڑیاں لگا کے بند کر دیا اس جگہ کو کہ کوئی غلطی سے ہم جیسا نہ پہنچ جائے. صحیح. میں آپ کو دکھاؤں, یہ تو جی ہم کامران بھائی نے, اچھا کامران بھائی جو جھاڑیاں ہٹا رہے تھے نا, تو 100 بار شاید ہم نے ہٹائی ہیں وہ جھاڑیاں. اچھا. تو ایک بار اگر ہم نے ان سے ہٹوا لی تو عرض یہ ایک لیول آتا ہے محبت کا کہ وہ منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں ہٹانی, میں ہٹا رہا ہوں. ایک لیول آتا ہے, اور آپ اس لیول پہ آ کر ضد نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں بھی ہٹاؤں گا, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو تم نبھا لو محبت اپنی. تو محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے. ہم نے کہیں محبت کی ہوگی تو وہ محبت نبھا رہے ہیں نا. کئی جگہوں پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ سجاد بھائی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, سب ہٹا رہے ہیں. نہیں تھوڑا سا تو سیریس سی بات ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر کام میں یا عمر میں کوئی سینئر موجود ہے تو جونیئرس اس کا خیال رکھتے ہیں. اس کا جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے, ترقی کرنی ہوتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اب وہ خود کے اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, آپ پیچھے رہیں گے, تو اس پہ ہم یہ کہتے ہیں محبت ہے آپ کی, ٹھیک ہے, موقع دیتے ہیں. بہرحال تو یہ ماحول تھا جی اس جگہ کا, جو کہ ہم کئی جھاڑیاں ہٹانے کے بعد تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رستہ ہی نہیں تھا, یہاں سے نا اس جگہ سے لے کے وہاں تک بلاک کیا ہوا تھا. ہم سمجھ رہے تھے ادھر نہیں جانا منع ہے, ادھر جانا منع ہے. دھیان ہی نہیں کیا تھا اس کمرے پہ. یہ تو جب 4-5 فٹ کے دروازے کو دیکھا نا, تب میں نے کہا یار یہ کہاں ہوتا ہے 4-5 فٹ کا دروازہ. یار واقعی ابھی دیکھا جائے تو ریسنٹلی تقریباً اس سال یا اگلے پچھلے سال میں ایسا دروازہ نہیں ملا ہمیں نا. مطلب یار 100 سال سال پرانی جگہوں پہ آپ اتنا چھوٹا دروازہ یار 100 سال پہلے جو بلڈنگیں بنی ہوتی تھیں وہ تو ہائٹ پہ ہوتی تھی تاکہ ہیٹ اوپر ہی رک جائے نا, دروازے بڑے ہوتے تھے.
4-5 فٹ کا دروازہ کہیں ملا نہیں، کبھی نہیں. میری بھی بڑی حیران ہے. بغیر کھڑکی بغیر روشن دان کے کوئی کمرہ ملا نہیں، آج تک نہیں ملا. کہیں پہ بھی ایسا نہیں دیکھا میں نے نا. اور ایون ہم شہر میں بھی گزرتے ہیں ادھر سے جتنا ٹریول کیا میں نے نہیں دیکھا. سے یونیک ہے یہ جگہ نا، اپنے آپ میں یونیکنیس ہے. اچھا ایک دو سوالات دماغ میں میرے آ رہے ہیں. وہ باہر یہ مطلب ایک تو چلو اندر معاملہ تھا، یہ باہر کیا چیز نکلی ہے؟ مطلب یہ ان کے خاندان سے ہے، ان کا رکھوالا ہے، یا کیا چیزیں جو ادھر پروڈیوس ہوئی ہے، جو مطلب یہ جو دھوئیں میں جو چیز ہم نے کیپچر کی ہے؟ کیونکہ دھیان نہیں تھا یہاں پہ کوئی چیز نکل سکتی ہے.